أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے حق میں سخت ہیں اور آپس میں رحم دل. اے دیکھنے والے، تو ان کو دیکھتا ہے کہ خدا کے آگے جھکے ہوئے سر بسجود ہیں اور اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کر رہی ہیں. سجود کی کثرت کی اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں اور ان کا یہی اوصاف تورات میں مرقوم ہیں اور یہی اوصاف انجیل میں ہیں. وہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے زمین سے اپنی سوئی نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر موٹی ہوئی، پھر اپنی نال پر سیدھی کھڑی ہو گئی اور لگی کھیتی والوں کو خوش کرنے تاکہ کافروں کا جی جلائے. جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان سے اللہ نے گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. آیت کریمہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مرقوم ہیں، تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا مبعوث کیا. جیسے کاشتکار بیج زمین میں بوتا ہے اور اس کے بعد حضرت ابو بکر، حضرت علی، حضرت بلال رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایمان لائے. ان حضرات کے بعد حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت سعید، حضرت حمزہ، حضرت جعفر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور دوسرے حضرات مسلمان ہوئے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 40ویں نمبر پر ایمان لائے. شروع میں اسلام بے وطن بے مددگار تھا. اسلام کو مٹانے کے لیے ہر طرف سے کوشش کی گئی. اگر اللہ کی حمایت نہ ہوتی تو ابتدائی پودے کی نشوونما نہ ہوتی، لیکن مہاجرین و انصار کی کوششوں سے اللہ نے اس پودے کو قوی کر دیا. صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اس پودے کو اپنے خون سے سینچا اور پھر یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی جاری رہا. خصوصاً حضرت ابو بکر
حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے دور خلافت میں یہ نشوونما برابر جاری رہی، یہاں تک کہ اسلام کا پودا قوی مستحکم اور تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا اور تمام مذاہب پر غالب آ گیا۔ اگر اللہ کی حمایت نہ ہوتی تو یہ اسلام جو ہے وہ دوسرے مذاہب پر غالب نہ آ سکتا، لیکن اللہ کی حمایت کی وجہ سے اسلام غالب آ گیا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔